هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معزز برادران اسلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے جو اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے جو خطبہ اس سلسلے میں ہوا تھا اس میں بہت ساری باتیں اس آخری مرحلے سے متعلق بتائی گئی تھی۔ سلسلے گفتگو اس حدیث تک پہنچی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تحریر کرنے کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے۔ اس جمعرات کے دن کا جس کے بعد میں آنے والے پیر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، یعنی وفات سے تقریباً 4 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ بھی دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے بعد 3 دن تک پھر دکھائی نہیں دیے۔ تو یہ 3 دن جو جمعرات کے بعد گزرا، جمعہ، سنیچر اور اتوار کا دن پڑا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ خطبہ آپ نے جمعرات ہی کے دن دیا تھا۔ جس طریقے سے تحریر کی بات کرنے والی روایت بھی اسی دن کی تھی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے محفوظ کیا ہے، اور انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ایسی گفتگو کیا آپ نے جیسے کہ کوئی آدمی زندہ اور مردہ دونوں قسم کے لوگوں کو الوداع کہہ رہا ہو۔ آپ نے اس خطبے میں یہ بات فرمائی کہ عبد خیر اللہ بین ان یؤتیہ زہرۃ الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنده، کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار کیا کہ دنیا کی تازگی مطلوب ہے، دنیا کی نعمتیں مطلوب ہیں، یہاں رہنا ہے، یہاں اللہ رب العالمین کے یہاں جو انعام اور جو اکرام ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں جو دائمی نعمتیں ہیں اس نعمتوں تک چلنا ہے۔ اس بندے نے وہ چیز اختیار کیا
جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ جملہ کہنا ہی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا فدیناک بآبائنا وامہاتنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، کیونکہ اس جملے کا مطلب سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا تھا کہ جب رسول نے فرمایا کہ ایک بندے سے ایسی بات ہوئی اور اس بندے نے یہ اختیار کیا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہی چلنا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد خود جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بنا بری وہ رونے لگے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے میں گویا کہ زیادہ وقت اور زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے۔ یہ احساس اور یہ مفہوم حدیث رسول کا سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دماغ میں آیا، چنانچہ وہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی مخیر بندے تھے جن کو اللہ نے اختیار دیا، اور فرماتے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ جانکار تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے میں سب سے زود رفتار وہی تھے، اس لیے وہ یہ بات سمجھ گئے، اور وہ دوسرے لوگ یہ بات اس وقت سمجھے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی۔ چنانچہ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خاص طور سے گفتگو کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں یاد رکھنا اس بات کو، ان امن الناس علی فی مالہ وصحبتہ ابو بکر، کہ سب سے زیادہ احسان اپنے مال کے تعلق سے اور صحابی ہونے کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے اوپر ہے۔ جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں اور جتنے لوگ موجود ہیں اور جتنے لوگ وفات پا چکے یا شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، ان لوگوں نے سب سے زیادہ احسان مال کے خرچ کرنے کے حساب سے اور صحبت کا حق ادا کرنے کے حساب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لہذا ان کے مرتبے اور مقام کو تم لوگ نہ بھولنا۔ سب سے عظیم خدمت اس دین کے تعلق سے ابو بکر کی ہے، اور صحبت کی معرفت اور صحبت کا حق ادا کرنا سب سے زیادہ یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیا ہے۔ اگر میں اس روئے زمین پر کسی کو اپنا جگری دوست بناتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہوتی، لیکن چونکہ تمہارا نبی تمہارا رسول یہ اللہ رب العالمین کا دوست بن چکا ہے، لہذا اب ہماری اور ان کی دوستی قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کا دوست اللہ رب العالمین ہو تو دوسرے سے اس کا دوستی کرنا یہ ایک معیوب بات ہوگی۔ لہذا میں اس بنیاد پہ ابو بکر کو اپنا دوست نہیں بنا سکا، ورنہ اگر یہ سسٹم میں یہ بات آتی تو میں انہی کو اپنا سب سے زیادہ گہرا اور جگری دوست بناتا۔ لیکن جو بھائی چارگی دین اسلام کی ہے تو وہ بھائی چارگی دین اسلام والی سے موجود ہی ہے۔ جو بھائی چارگی دین اسلام کی ہوتی ہے تو اس کے اندر قرابت داری اور اس کے اندر جو بھائی چارگی کا مقام پایا جاتا ہے اور اس کا جو حق بنتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہے۔ آپ نے اسی وقت یہ بات فرمائی کہ مسجد میں آنے کے لیے، مسجد نبوی میں آنے کے لیے جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے گئے ہیں، ایسی کھڑکیاں بنائی گئی ہیں جس سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آج کے دن سے تمام کھڑکیوں کو یا تمام چھوٹے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اب کسی کے لیے کوئی مخصوص راستہ مسجد نبوی میں آنے کے لیے نہیں ہوگا،
سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے گا، باقی رہے گا، اور وہ ان کا اپنا مخصوص دروازہ رہے گا مسجد نبوی میں آنے جانے کے لیے۔ دراصل بہت ساری چیزوں کا اس میں اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مسجد کی امامت گویا کہ انہی کے ذمہ ہے، مسجد نبوی کی دیکھ بھال بھی گویا کہ انہی کے ذمہ ہے۔ میرے بعد یعنی نماز پڑھانے والی جو شخصیت ہوگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہوگی، لہذا امام کے لیے مخصوص دروازہ مسجد میں بنانا یہ یہیں سے جاری اور ساری ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بھی ہوں گے اور مسلمانوں کے بھی امام ہوں گے، لہذا ان کا دروازہ باقی رہے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ٹھیک مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ تو یہ بات اللہ کے رسول نے اس وقت فرمائی کہ کسی کا دروازہ اب باقی نہیں رہے گا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اسی روایت میں جو آج کا آخری خطبہ بتایا جاتا ہے، اسی روایت میں ایک بات اور بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کا تذکرہ کیا، ان کی عظمت بیان کی، ان کا مقام بیان کیا، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بھی ان لوگوں کی مغفرت کی دعائیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے بھی احد کے شہداء کو نہ بھلا سکے، اور آپ نے یہاں اس مجلس میں ان کے لیے دعائیں فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ جو مہاجرین ہیں اور جو انصار ہیں ان کا جو مقام ہے اس مقام کو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، خاص طور سے جو سابقین اولین ہیں، جو پہلے ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، فتح مکہ سے پہلے آنے والے، تو مہاجرین اور انصار کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کے خدمات کا ذکر کیا، اللہ کے راستے میں جو قربانیاں انہوں نے پیش کی تھی ان کا تذکرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفاقت کی تھی آج اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے صحابہ سے جدا ہو رہا ہوں، صحابہ کا مقام پہلے بھی آپ بتا چکے ہیں، انفرادی طور سے بھی بتا چکے ہیں، اجتماعی طور سے بھی بتا چکے ہیں، لیکن یہاں اس آخری خطبے میں بھی آپ نے وہ باتیں دہرائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا انصار کے بارے میں خصوصیت کے طور سے آپ نے یہ کہا کہ انصار کے سلسلے میں تمام لوگوں کو ہمدرد ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ اب میری وفات کے بعد اگر گویا کی وفات کے بعد اگر صحابہ کرام سے انصار صحابہ کرام سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس غلطی پر ان سے انتقام نہ لیا جائے اور ان کے غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ ان کے خدمات دین کے تعلق سے اتنے عظیم ہیں اور اتنے کثیر ہیں کہ اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو اس غلطی کو کسی کو سوچنا نہیں چاہیے۔ یعنی جو مسلمان اپنی خدمات دین کے تعلق سے پیش کی ہوئی ہے اور بہت ساری اس کی خدمت ہے، تو اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے غلطی کو معاف فرما دے اور اس کسی ایک غلطی کی بنیاد پر اس کی ساری خدمتوں کو نہ دھو ڈالے اور اس کے مقام کو بالکل گرا نہ دے، کیونکہ غلطی کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو اگر انصار صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہو تو انصار صحابہ کرام ہے تو معاف فرما دینا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انصار صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو اب ہم لوگوں کا کون پرسان حال ہوگا۔
उस वक्त वो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में पहुंची थी, तो उस खुतबे में आपका इसके खुसूसियत के साथ इसका तज़किरा फरमाया। आपने सुना कि अंसार सहाबा बैठे हुए मस्जिद नबी में रो रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं, और उनको ये एहसास है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद पता नहीं क्या सूरत हाल होती है। तो उस बुनियाद पर इस बात को आपने इस खुतबे में खुसूसियत के साथ जिक्र किया जो आपका आखिरी खुतबा था। चुनांचे आपने ये भी बात वहाँ फरमाई कि देखिए मुहाजिरीन, आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोगों की तादाद बढ़ेगी, यानी आपके आल औलाद बढ़ेंगे और आपकी कसरत होगी, तो अंसार सहाबे किराम इसके बिलमुकाबले में घटेंगे, इनकी किल्लत हो जाएगी। लिहाजा जब ये कलील हो जाएंगे तो कहीं ऐसा न हो कि इनकी जानिब से बेतवज्जोही बरती जाए, इनकी जानिब से बेइतनाई बरती जाए। और इसी खुतबे में आपने एक बात और फरमाई थी कि देखो, लोगों ने अंबिया, जो साबिकीन अंबिया गुजरे हैं, उनकी कौम के लोगों ने, उनके मानने वाले लोगों ने, उनकी उम्मत के लोगों ने वो पाक के बाद अपने अपने नबी के कब्रों को सजदा गाह बना दिया है। लिहाजा कहीं तुम लोग ऐसा न करना, मैं इससे तुम लोगों को मना करता हूँ, कहीं मेरी कब्र की भी वही दुर्घटना करना जैसे उन लोगों ने किया कि उसको ईद की जगह बना लो और वहाँ आकर के मेला लगाओ और वहाँ आकर के एक जो है खुशियाँ मनाओ, तो वहाँ आकर के सजदे करो, वहाँ आकर के माथे टेको, तो मैं इससे मना करता हूँ। ये आपकी इस खुतबे की आखिरी बात थी जिसमें आपने ये चंद हिदायतें सहाबा किराम को दिया था। और ये बात जो आपने जिस दिन कही थी, उस दिन और बहुत सारी बातें आपने कही थी, उसी बातों में से एक बात ये थी जिसको हजरत अब्बास इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत किया है और फरमाया है कि यौमुल खमीस वमा यौमुल खमीस, वो खमीस का दिन, और क्या ही बुरा दिन था हम लोगों के लिए खमीस का दिन, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत उस दिन इंतहाई नासाज हो गई थी, तबीयत आपकी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो उस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि वो दिन हम लोगों के लिए कितना बुरा दिन था। इसी तबीयत के परेशानी के आलम में, इसी बेचैनी के आलम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही थी कि लाओ मैं तुम्हारे लिए तहरीर लिख देता हूँ ताकि कहीं तुम गुमराह न हो जाना। बाद लोगों ने जो घर से के मुताल्लिकीन थे उन लोगों ने कहा, और उसी में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, ये सही बुखारी की रवायत में है। तो लोगों ने कहा क्या बात है, अहजरा इस्तफ़हिमूहु, क्या बात है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात हिजरान की बात है, वह बात जो एक मरीज ओल्ड सोल की बातें बकने लगता है, दिमाग चढ़ जाता है बुखार की वजह से, दिमाग में बुखार चला जाता है तो मरीज को कुछ समझ में नहीं आता है, मरीज बेचैनी के आलम में होता है। तो क्या वही बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी चादर से मुंह ढकते हैं और कभी चादर से इसको कुछ मुंह से हटा लेते हैं चेहरे से, और उस दौरान में बेचैनी के आलम में आप ये बात कर रहे हैं, तो जरा पूछो क्या बात है, दोबारा पूछ लो, कहीं उस किस्म की बात तो नहीं है जो बेचैनी के आलम में इंसान की जबान से निकलता है। अब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जब रसूल कह रहे हैं तो लाओ कागज कलम ले आओ जिसमें लिखा जाता है दे दो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये परेशानी बेचैनी के आलम में है, इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, लिहाजा हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, हमारे पास मसाइल मौजूद है, गोया की दीन की बुनियाद मौजूद है, लिहाजा अब लिखने की क्या जरूरत है, दीन मुकम्मल हो चुका है और दीन की सारी बातें आ चुकी है, अब इस मरजुल मौत में कोई अहम बात बाकी नहीं है। परेशानी के आलम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और परेशान न करो। यही बात हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कह दिया था। चुनांचे इसी बात को लेकर शियाने अली ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला
عنہ کے لیے وصیت خلافت کے لیے لکھنا چاہتے تھے. یہ ابو حضرت عمر جو تھے یہ جب بھی ہوتا تھا اس میں ٹانگ اڑا دیتے تھے اور یہاں بھی انہوں نے ایسا کیا. میرے بھائیوں اس سلسلے میں گفتگو تفصیل سے گزر گئی ہے کہ اب اس کی کوئی ضرورت اصل تھی نہیں اور نہ کوئی ایسی بات تھی جس کو آپ لکھنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی اس مرض الموت میں. اگر کوئی اہم بات ہوتی تو آپ نے اس کو اپنی زبان سے بیان کیا، کوئی چیز چھوڑا نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ شریعت کی اتنی اہم بات تھی آپ نے کسی کے کہنے سے اس کو چھوڑ دیا تو یہ تو سیدھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام ہے. اور جب تم لوگ کہتے ہو کہ آپ نے خطبے میں غدیر قوم میں اعلان کر دیا تھا، سب کو معلوم تھا، تو پھر کون سی بات ہے اب یہاں لکھنے کی جس کا لکھنا ضروری ہے؟ ہاں اسی مرض الموت میں اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ ہاں لاؤ ذرا تحریر لکھ دو، ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمنا کرنے والے کچھ تمنا کرنے لگے اور بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات چھپی ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ حقدار ہے لہذا ہم کو ملنا چاہیے، لاؤ میں لکھ دو. لیکن آپ نے کہا جانے دو، نہ اللہ مانیں گے اور نہ اللہ کے رسول مانیں گے. لہذا اس حدیث کو دلیل بنانا اس سلسلے میں انتہائی بیجا بات ہے. ایک واضح لفظ وہاں موجود ہے اس حدیث میں کہ جب صحابہ نے لا کر کے وہ دیا کاغذ اور قلم تو آپ نے کہا دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، جانے دو جس چیز کے لیے تم لوگ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں لکھ دوں، تو جس چیز کے لیے تم لوگ مجھ کو بلا رہے ہو وہ اس سے بہتر نہیں ہے جس حالت میں کہ میں ہوں. جس حالت میں میں ہوں یہ حالت بہتر ہے، اور وہ جس کی طرف تم لوگ بلا رہے ہو یعنی جو کاغذ قلم دے رہے ہو کہ لکھ دو، اب جانے دو مجھ کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی روایت میں اسی سیاق میں یہ جملہ موجود ہے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا ہوتا تو اتنی سی بات پر آپ اتنا ناراض ہوتے کہ اس کو لکھیں گے نہیں، تو آپ نے خود ہی کہا دعونی، جانے دو. تو جب رسول فرما رہے ہیں جانے دو تو کون سی اہم سی بات رہ گئی؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی تو وہ ساری ہدایتیں اس میں آ گئی ہیں جو آپ لکھنا چاہتے تھے. خصوصیت کے ساتھ اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا کہ آپ نے وہاں پر حضرت علی سے یہ کہا تھا الصلاۃ والسلام وملکت ایمانکم، جب انہوں نے پوچھا تھا. علی کل حال اس روایت سے استدلال کرنا بالکل قطعاً نادرست بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس دن زیادہ خراب تھی اور اس دن یہ دو اہم چیزیں ہوئیں. اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی. صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نماز کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو وہ پڑھا دے. یہ جمعرات کا جو دن تھا شام کا یہ وقت ہے، عشاء کی نماز کا معاملہ ہے. عشاء کی نماز میں کافی تاخیر ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ انتظار کرتے رہے. جب سے آپ کی طبیعت خراب ہوئی، چاہے وہ 29 سفر کی تاریخ رہی ہو یا ربیع الاول کی پہلی تاریخ رہی ہو، پوری بیماری کے حالت میں آپ یہاں جمعرات تک ہر نماز پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے. اگرچہ سہارے ہی کے ذریعے سے کیوں آنا پڑے لیکن پھر بھی آپ آتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے. اب یہ عشاء کی نماز میں لوگ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، کافی تاخیر ہو گئی. رسول نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں تو پڑھائیں. آپ نے کہا اچھا لاؤ مجھ کو ذرا نہلا دو، غسل دلا دو. تو لوگوں نے آپ کو غسل دلایا. جیسے غسل دلانے کے بعد آپ اٹھنا چاہ رہے تھے کہ آئے نماز پڑھا دیں، آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی. کچھ دیر بے ہوش رہے، پھر جب ہوش میں آئے پھر آپ نے وہی پوچھا. نماز پڑھ چکے لوگ تو پھر وہی بات آپ نے دوہرائی، پھر آپ کو دوبارہ نہلایا گیا. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ذکر کیا تھا حضرت عائشہ سے، جب آپ کی وفات ہونے لگی تھی کہ عائشہ
دراصل میرے اوپر اس زہر کا اثر ہے جو غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیہ عورت کی دعوت کو قبول کر کے کھانے گئے تھے، تو اس کی دعوت قبول کر کے اس کا کھانا قبول کر لیا تھا، منہ میں ڈال لیا تھا، تو اس کا اثر ہے جو اس وقت میرے گردن کے رگ کو ایسا لگتا ہے کہ پھاڑ ڈالے گی۔ تو زہر کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہے اس میں غسل کرنا بہت مفید ہوتا ہے، کیونکہ زہر کے اندر بڑی گرمی ہوتی ہے، غسل دلانے سے وہ گرمی کم ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے کہا ذرا اس کو نہلا دو گرمی کم ہو جائے۔ تو پہلی مرتبہ نہلایا گیا، پھر دوبارہ یہی بات آپ نے کہی، پھر دوبارہ آپ کو نہلایا گیا، پھر جیسے اٹھ کے چلنے لگے پھر بے ہوش ہو گئے، پھر جب تیسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تو پھر جب آپ کو نہلایا گیا، پھر آپ کی طبیعت نہیں سنبھلی، تب آپ نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے تب انہوں نے یہ نماز پڑھائی، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے ایک روایت ذکر کیا تھا خلافت کے تعلق سے، تو اس میں ایک بات تھی، تو اس بات کا بھی تذکرہ یہاں اس روایت کے بعد کرے گا۔ تو یہاں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بیماری یکدم غالب ہو گئی، اب اٹھنے کے لائق نہیں رہے، عبداللہ ابن جماع حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ نہیں، حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیے نماز پڑھا دیجئے۔ تب رسول نے کہا کہ مرو من یصلی بالناس، من یصلی بالناس، آپ نے کہا کسی کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ عبداللہ ابن جماع کہتے ہیں کہ میں نکلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں میں موجود تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غائب تھے، تو میں نے خود حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہی نماز پڑھا دیجئے، قم فصلی بالناس، چنانچہ وہ آگے بڑھ گئے اور نماز ادا کرنا شروع کر دیا۔ فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان عمر مجهرا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی، کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی، تب آپ نے فرمایا سائل ابو بکر یاد اللہ ذالک والمسلمون، ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا، اللہ اس کو نہیں مانے گا، مسلمان بھی نہیں مانیں گے کہ ابو بکر کی موجودگی میں عمر مسلمانوں کی امامت کرائے، عمر مسلمانوں کی عمارت کرائے، یہ اللہ نہیں پسند کرے گا، مسلمان نہیں پسند کریں گے، ابو بکر ہے کہاں آخر؟ دوسری روایت میں ہے ابو داؤد میں کہ جب آپ نے ان کی آواز سنی تو کہا لا لا لا، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں، لیصلی بالناس ابن ابی قحافہ، لوگوں کی امامت ابو قحافہ کے بیٹے کریں گے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت غصے میں کہا کہ وہ کریں گے، یہ کون آ گئے نماز امامت کرانے کے لیے؟ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، جب وہ آئے تو حضرت عمر تب تک نماز ختم کرا چکے تھے۔ اب اس کے بعد پھر اگلی صبح کو فجر کی نماز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امامت شروع کیا۔ اس طریقے سے یہ 3 دن کے اندر جو نمازیں تھیں انہوں نے اس کو پڑھایا۔ اس طریقے سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یا تو 17 وقت کی نمازیں پڑھائی یا تو 19 وقت کی نمازیں انہوں نے پڑھائی تھیں۔ یہی جمعرات کا، اب جمعرات کا دن ختم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کے بعد بھی آ کر کے نماز ادا کیا تھا۔
ممکن ہے کہ یہ سنیچر کا دن رہا ہو، ظہر کی نماز کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو آپ دو آدمیوں کے سہارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں آنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، رسول نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہو، چنانچہ آپ کو لا کر کے حضرت صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنارے بیٹھا دیا گیا۔ اب آپ امام بن گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے امامت کرا رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی قیادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حضرت ابوبکر صدیق کر رہے ہیں اور دیگر مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کی اتباع کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہاں ظہر کی نماز بھی آپ نے آ کر کے بعض نماز کا حصہ ادا کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مقتدی بنے ہوئے تھے اور سارے صحابہ ان کی آواز کو سن کر کے اور ان کے پیچھے سب نماز ادا کر رہے تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درمیان میں مکمل نماز ادا کیا، پیر کے دن فجر کی نماز تک۔ فجر کی نماز بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے پڑھائی تھی۔ اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری باتیں بتائی تھی مرض الموت میں، تو اس میں سے ایک بات آپ نے یہ بتائی تھی کہ نماز میں سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں قرآن کریم پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب نماز پڑھ رہے ہیں، صف بستہ ہے۔ اسی نماز کے دوران جب لوگ نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے فرمایا، لوگوں اب نبوت کے ذریعے سے جو خوشخبریاں تم لوگوں کے پاس آیا کرتی تھی، اب سمجھو اس کا سلسلہ ختم ہے۔ ہاں، نیک خواب، اچھا خواب جو ایک مومن آدمی دیکھتا ہے یا کسی مومن آدمی کے تعلق سے کوئی بھی دوسرا مسلمان دیکھتا ہے، تو یہ سلسلہ اللہ کی جانب سے باقی رہے گا اور یہ خوشخبریاں خواب کے ذریعے سے مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں گی۔ تو جس کو رؤیا صالحہ کہا جاتا ہے، اچھے خواب کہا جاتا ہے، تو اس کو رسول نے فرمایا کہ یہ بشارت ہوتی ہے جو مومن کو دکھایا جاتا ہے، تو وہ بشارتیں باقی رہیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ قرآن کو رکوع یا سجدے کی حالت میں آپ لوگ پڑھیں، کیونکہ رکوع کا جو کام ہے نماز میں وہ اللہ رب العالمین کے تعظیم کی بات اس میں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی پاکی اس میں بیان کی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی پاکی، اس کی بڑائی بیان کرنے کا یہ مقام ہے، تو اس کو اس رکوع اور سجدے کی حالت میں کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ سجدے اور رکوع کی حالت میں دعا کرنا، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ تمہاری دعا اس وقت اللہ رب العالمین قبول کر لے جب تم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہو اور جب تم اس کی پاکی بیان کر رہے ہو، تو بہت ممکن ہے کہ یہ دعا تمہاری قابل قبول ہو جائے، لہذا اس میں دعا تو کرنا لیکن قرآن کریم کی تلاوت اس میں نہ کرنا۔ اور جو باتیں آپ نے بتائی اس میں سب سے زیادہ تاکید جو آپ نے کیا تھا یہ وہی کیا تھا جو قبروں پر سجدہ کرنے سے متعلق ہے۔ چنانچہ یہ روایت کئی صحابہ کرام سے مروی ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس بیماری میں آپ جابر نہ ہو سکے اس بیماری میں آپ نے یہ فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ رب العالمین لعنت بھیجے، اپنی رحمت سے دور کر دے یہود و نصارہ کو جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ فرماتی حضرت عائشہ کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ رسول کی قبر کو لوگ سجدہ گاہ بنا لیتے تو شاید آپ کی قبر کو بھی کہیں عام جگہ پر کیا جاتا اور ایسی جگہ پر رکھا جاتا جہاں پر لوگ آ کر کے اطمینان سے اپنی زیارت کر سکتے تھے، لیکن ڈر ہوا کہ کہیں لوگ وہیں سجدہ بھی نہ کرنے لگے، لہذا اللہ رب العالمین نے ایسا نہ ہونے دیا، آپ کی قبر کو ظاہر نہیں رکھا گیا بلکہ آپ کے گھر میں ہی چھپا کر کے رکھا گیا۔ کیوں؟ ڈر اس بات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں لوگ اس کو مسجد نہ بنا لیں۔ دوسری روایت ذکر کیا ہے دوسرے صحابی کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ اپنے چہرے پر کبھی چادر ڈالتے اور کبھی اٹھاتے، زیادہ پریشانی ہوتی کھول لیتے، پھر آپ اس کو ڈھانک لیتے۔ اسی حالت میں جب آپ تھے، اسی پریشانی اور بے چینی کی حالت میں جب آپ تھے، اس وقت بھی آپ نے یہ بات دہرائی تھی کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر ما صنعوا۔ دیگر قوموں نے، دیگر امتوں نے جو کچھ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے امت محمدیہ کے لوگوں کو ڈرا رہے تھے۔ اور اسی سے متعلق دو ایک روایتیں اور ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں پر جو آپ نے خصوصی طور سے رخصت ہوتے ہوتے فرمایا تھا، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔